بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افشاں بخاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم و ستم سے قریش کے گھر چھوڑ کر میدان میں جا کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور آپ نے اپنی تلوار اس درخت کی شاخ پر لٹکا دی۔ اچانک ایک یہودی اعرابی نے وہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اٹھائی تو فوراً درخت نے اپنی شاخ سے اس یہودی کو ایسا مارا کہ اس کا مغز منہ سے نکل پڑا اور پھر عذاب گرفتار میں رہا۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ اس شخص نے بہانے سے کچھ عذر پیش کیا اور کہنے لگا، اسی وجہ سے میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو نہ کھا سکے گا۔ پھر وہ عمر بھر تک وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے۔ جب کسی پتھر کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا۔ ایک دن 1400 آدمی کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، لیکن پانی نہ تھا۔ تمام ضروریات سب کے سب عاجز اور مجبور تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی۔ اسی وقت اس سے پانی جاری ہو گیا۔ اس وقت تمام لشکر نے وضو اور غسل کیا اور تمام ضروریات سے فارغ ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا آپ مجھ کو اس سے خرید لیں یا پھر میری طرف سے اس سے سفارش کریں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا، تو اس اونٹ کو باقیمت واجبی بیچ دے ورنہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا دے۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور کہا، اے حضرت، یہ لڑکا گونگا ہے اور یہ چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا اور باتیں کرنے لگا، اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک شخص کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اس کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ شخص حضور کے پاس آیا، آپ نے اس کی آنکھوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی آنکھیں اپنی اصلی حالت پر آ گئیں اور وہ شخص اچھی طرح سے دیکھنے لگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے تھے، ان کی 3 پشت تک اس دعا کا اثر باقی رہتا تھا۔ ایک دن تھوڑا سا پانی حضرت زینب کے منہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈال دیا۔ تب وہ بیوی ایک حسینہ اور خوبصورت ہو گئی اور پھر ان کے حسن و جمال میں کمی نہ آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی راہ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مقام پر اترے۔ وہاں ساتھیوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ، کھانا پکانے کے واسطے لکڑیاں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کے بجائے پتھر رکھ دیے اور وہ جلنے لگ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک مرد قریشی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، ابو جہل پر 10,000 دینار میرے واجب ہیں اور وہ مجھے دیتا ہی نہیں۔ ہر روز وہ مجھے ٹال دیتا ہے اور مجھے سخت پریشان کرتا ہے، کیونکہ وہ بہت طاقتور اور میں کمزور ہوں۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر دلا دیں تو مجھ پر بہت یہ احسان ہوگا۔ یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ہمراہ لے کر ابو جہل کے پاس تشریف لائے، اور وہ اس وقت قریشی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی۔ آپ کس ارادے سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا، اے ابو جہل، 10,000 دینار اس غریب کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ سنتے ہی فوراً ابو جہل نے 10,000 دینار اس کو دیے۔ پھر وہ مرد قریشی خوش ہو کر اس وقت آپ پر ایمان لے آیا
اور حضور جب وہاں سے تشریف لائے تو ابو جہل کی بیوی ابو جہل سے لڑنے لگی، کیوں تو نے اپنے دشمن کی خاطر و مدارت کی اور ان کے کہنے سے اپنا مال بھی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا؟ اس نے کہا، جب محمد ابن عبداللہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ 2 اژدھا ہیں، ان کے دونوں کانوں پر موجود تھے، اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو قریب تھا کہ وہ مجھے اپنے منہ سے رکھ کر نگل لے۔ میں نے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اسی وقت اس مرد کی واجب رقم دے دی۔ ایک دن بی بی فاطمہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ، حسین بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دسترخوان پر جس میں مچھلی تلی ہوئی اور اس کے علاوہ اس میں طرح طرح کی نعمتیں بھی تھیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بھیجا اور سب نے سیر ہو کر کھایا، پھر دیکھا کہ کھانا اسی طرح موجود ہے، کچھ بھی کم نہ ہوا۔ یہ تھے حضور کے معجزات۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔